اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. پچھلی مرتبہ ہم نے ام الامراض جو تمام گناہوں کی جڑ تھی اس موضوع پر گفتگو کی تھی، اور آج اس ام الامراض کی جو جڑ ہے حب دنیا اس پر گفتگو کرنا ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص تقوی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اس کے سامنے اتنے گناہ نظر آتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کس گناہ کو چھوڑوں، کیسے چھوڑوں، لاہ عمل نہیں طے کر پاتا. تو وہی ہے کہ اگر جڑ پہ حملہ کر دیا جائے بجائے کہ انسان شاخوں کو اور برگوں کو اور پتوں کو قطع کرے، جڑ سے ہی اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی جتنی شاخیں تھیں وہ سب بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اسی کے اندر ایک چیز یہ دنیا کی محبت بھی ہے جس کا صحیح مفہوم لوگ سمجھ نہیں پاتے. واعظین جو اس کی مذمت پہ آئیں تو اتنی مذمت کر دیتے ہیں کہ خود ان واعظ صاحب کے والد ماجد سے بھی وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ پھر دنیا نہیں نکل سکتی جتنا وہ بیان کر دیتے ہیں. اور اتنا نکالنا ایک عام شخص کے لیے نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے کچھ اس مقام کا وہ نہیں تھا اور اس نے اس طرح سے حب دنیا کو نکالنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے مختلف حرام کاموں میں وہ مبتلا ہو جائے. بہرحال اچھا، اس جو ہم نے اس کے اوپر ایک رسالہ بھی یعنی تحریر کے اندر آ چکا ہے، اس کے اندر اسی انداز کو اختیار کیا ہے جو ہم نے اپنی رسالے ام الامراض کے اندر اختیار کیا ہے. یعنی وہی پہلے تو اس کی کچھ مذمت ہے، حب دنیا یعنی خود دنیا کیا چیز ہے، اس کون سی دنیا مذموم ہے اور کون سی دنیا ممدوح ہے، یعنی کون سی ایسی دنیا بھی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. حد اعتدال والا نظریہ کون سا ہے، پھر ان دونوں کو جب جمع کریں گے آپ تو اعتدال والا نظریہ کیا ملے گا، اس کی علامتیں کیا ہیں حب دنیا کی، اس کے علاج کے طریقے کیا ہیں. تو اب میں جو کچھ لکھا ہے آپ کے سامنے اور علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت آتی رہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرد عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا. اچھا، یہ بڑی حکایتوں کے اندر ہے. کبھی کبھار دنیا مجسم ہو کر مولا کائنات کے سامنے آئی، کبھی دنیا مجسم ہو کر جناب رسول خدا کے سامنے آئی. تو اسی طریقے سے عرفاء جو مقام حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور چیز کو اپنی اصل نگاہ کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اس دنیا کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑھیا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کی کب سے پیدائش سے اس حوالے سے آپ حساب لگائیں تو دنیا ایک بڑھیا ہے لیکن وہ ہے ابھی تک کنواری. اچھا، یہ ایک اس کے اندر ایک دلچسپ پہلو تھا. انہوں نے اس دنیا سے سوال کیا کہ تو اتنی عمر تیری ہو چکی ہے، تیرے کتنے خصم دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور تیرے پاس آئے، تو کیا وجہ ہے کہ تو ابھی تک کنواری ہی کنواری. تو اس دنیا نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ نہیں لگایا اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے انہیں میں نے منہ نہیں لگایا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں ابھی تک کنواری ہی کنواری. اس سے اندازہ ہے کہ وہ جو امام خمینی کتابوں میں پڑھتے ہیں، آیت اللہ مظاہری کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں مومن پہنچ جائیں گے اور التفات تک نہ کریں گے اور حوریں شکایت کرتی رہیں گی. وہ ان قسم کے کیونکہ جو مرد تھے وہ اس کو منہ نہیں لگاتے اور جو اس کے عاشق تھے وہ سب کے سب نامرد تھے، انہیں پھر دنیا منہ نہیں لگاتی. تو بہرحال اس کے اندر ایک پہلی یہی آیت لکھی. پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کا پورا لشکر شیطان کے پاس جمع ہو گیا. اور روایت کے اندر کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اور کہنے لگا خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے اور اس کی ایک امت بھی قرار دی گئی. شیطان سے کہا، اس کے لشکر نے. ابلیس نے کہا اپنے لشکر سے پوچھا کیا اس کی امت دنیا کو دوست رکھے گی؟ انہوں نے کہا ہاں.
اس وقت ابلیس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ بت پرستی نہیں کرتے نہ کریں، میں رات دن ان کو ایسے مشغلے میں لگاؤں گا کہ وہ مال خلاف حق حاصل کر کے بیجا طور پر صرف کریں گے اور حقدار کو اس کا حق نہ دیں گے، بس ان میں اس مال کی وجہ سے میں خرابیاں پیدا کر دوں گا۔ اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہی شیطان کو، اسے معلوم تھا کہ میں ایسا حب دنیا کے اندر لوگوں کو گرفتار کروں گا۔ ایک مرد دانا کا قول لکھا گیا ہے مختلف کتابوں میں کہ دنیا اصل میں شیطان کی ایک دکان ہے جس سے تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر تمہارا پیچھا ہی کہاں چھوڑے گا۔ معلوم چل جائے کسی دکاندار کو کہ یہ خرید سکتا ہے اور اس کا شوق پایا جاتا ہے تو دیکھا کیسا پیچھا کرے گا کہ ہر صورت میں آپ تک اچھا سیلز مین ہوگا تو آپ کو خریدوا کر ہی دام دے گا۔ اچھا، اس کے بعد مولائے کائنات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ درہم اور دینار کو اپنے ہاتھ پر لے کر مولا نے رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہیں ہو جاتی مجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود دیکھیں کہ انسان فقط اس کے پاس مال و دولت اگر زیادہ ہے تو اس کو صرف دیکھ سکتا ہے، فائدہ اس کو اسی وقت ملے گا جب اس کے ہاتھ سے دور ہوگا، چاہے دنیاوی فائدہ وہ حاصل کرے چاہے اخروی فائدہ حاصل کرنا چاہے، جب تک اس کے ہاتھ میں رہے گا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایسی چیزیں جس میں مفارقت ضروری ہے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول ہیں، ان کا قول بھی علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ہر شخص صبح کو مہمان اور اس کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے، مہمان کو بہرحال جانا ہے، امانت کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ ہر شخص مہمان، اور واقعی اگر یہ دماغ میں اگر پیدا ہوتی رہے چیز چیدہ چیز اتنا وقت نہیں ہوگا اور یہ کافی طویل ہے تو بہرحال۔ اچھا، حضرت ابو دردہ رسول ایک صحابی تھے، علم اخلاق کے اندر ان سے بہت ساری حدیثیں اخلاقی کتابوں کے اندر نقل کی گئی۔ کہنے لگے ہم غریب لوگ مالداروں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں جو مالدار کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ ان کا جملے کھانے پینے اور پہننے میں ہم برابر کے شریک ہیں، ظاہر وہ بھی لباس پہنتے ہیں، ہم صرف کیفیت کا ایک فرق ہے۔ فاضل مال کو مالدار بھی استعمال نہیں کرتے، ہاں صرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کو تو ہمیں بھی مل جاتا۔ مالداروں کے اوپر اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری الگ ہے، ہمارے پاس ہے نہیں تو ہمیں حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں۔ قیامت کے دن ان سے تمام مال کا حساب لیا جائے گا، مجھ سے بھی بری الزمہ ہے آپ مالداروں کو خامخواہ نہ برا کہتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ کہا جائے ان مالدار لوگوں کو۔ ابو دردہ جو رسول کے سامنے تفسیر رول بیان ہماری ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں واقعہ نقل کیا گیا۔ ایک بادشاہ کو نہایت قیمتی موتی تحفے میں ملا۔ اچھا، بادشاہ نے اپنے وزیر کو دکھایا، وزیر اور پوچھا کہ تمہاری اس موتی کے متعلق رائے کیا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کچھ بھی کہیں، لاکھ قیمتی موتی سے ہی آپ کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جی فضاؤ قسم کا وزیر ہے، اتنا قیمتی موتی اور اس کو کوئی ہو نہیں۔ اب ٹھیک ہے، ایک آدمی کو اس نے موتی دیا، کہا کہ اس کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھو، جب میں منگاؤں تو میرے پاس لے کر آنا۔ وہ شخص جب وہ موتی بادشاہ نے منگایا وہ لے کر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے موتی چھوٹ گیا اور ٹوٹ کے نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کو بڑا سخت افسوس ہوا۔ بس وہ ذہین عقل مند اور ضیا کے وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو ہونا ہی تھا، اس کو تو میں نے آپ سے خود کہا تھا کہ موتی آپ کے قابل، جس چیز کو ٹوٹ جانا ہو، جس کی قیمت میں فنا ہو جانا دکھا ہو، آپ کے قابل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء تفسیر رول بیان میں لکھ کر اس کے بعد پھر ہم نے لکھا ہے کہ اصل میں بھی یہ کہ شروع عقل مند انسان شروع ہی سے اس فانی دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس میں کھپتا نہیں ہے، انہماک فی دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ جس چیز کو ٹوٹنا ہو، فنا ہو جانا ہو، کوئی عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر دل نہ لگائے۔ آیت اللہ دستِ غیب شیرازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ابھی آپ اس کے علاج کے طریقے حب دنیا کو کم کرنے کے سنیں گے تو اس سے خود فائدے بہت حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں نے لکھا ہے کہ حب دنیا کم ہو جائے تو کتنی ہی تکلیفیں آپ تک نہ پڑے آپ کے لیے بے انتہا آسان ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے اسی طریقے سے ایک عالم کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ اوپر سے کسی نے کچھ ریت مٹی اوپر سے پھینکی
اب ان کے جملے کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے، صرف یہ ان افراد کی زبان پہ چیز آ سکتی ہے جن کو ہر وقت آخرت کا خیال دماغ میں رہتا ہو. جیسی ان کے سر پہ مٹی گری، انہوں نے کہا خدا بندہ تیرا شکر ہے، میرے سر پر تو گناہوں کا ایسا بوجھ ہے، اگر پتھر بھی پھینکے جائے تو وہ نہ اترے، اور تو کتنا مہربان ہے کہ مجھ پہ تو نے نرم نرم خاک کے پھینکوا دی. کہ ہر وقت صرف اور صرف دماغ میں عالم آخرت. تو بہرحال اسی طریقے سے علماء نے کہا اگر حقیقتاً شوق وطن اصلی پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی. یہ صرف اور صرف ان طریقہ کار جو علماء نے اس کے لکھے ہیں حب دنیا کو کم کرنے کے، اس کو صرف تجربہ کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر زیادہ ترقی کر کے کہوں کہ اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایک فطری رنج اور علم تو دل کو محسوس ہوگا، لیکن ایک گونا اطمینان وہ دل کے اندر موجود رہے گا. اس کو کوئی تکلیف، اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی، ہر تکلیف کے اندر راحت. بلکہ اکثر تو خود علامہ مجلسی کی بیٹی کا واقعہ نقل کیا گیا کتابوں میں کہ جب کوئی چیز پاؤں میں چپ جاتی تھی، کچھ ایک دفعہ ٹانگ ہی بلکہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے شکر خدا ادا کیا. تو بعض اوقات انسان اس مرحلے تک آ جاتا ہے. اور حب دنیا کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، اس کی گاڑی کے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جائے، ذرا سی انگلی لگا دے، گھر کے اوپر کوئی چوک سے لکھ کر چلا جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو جتنا یہ چیز ابھی علامتیں جب میں بیان کروں گا تو اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ ہر شخص کے اندر کس حد تک یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے، مولا کائنات کو تو خیر آپ نمبر 1 قرار دیتے ہیں ان معنوں میں کہ دنیا کی جتنی مذمت اور آخرت کا جتنا شوق حدیثوں کے اندر مولا نے دلایا ہے، دیگر ائمہ نے کا بھی اپنی جگہ، لیکن مولا کی تو کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شوق آخرت ہو. اکثر تو روایتوں میں کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے تم کہاں بازاروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، تو زیادہ راہ تمہیں بہت زیادہ حاصل کرنا، سفر تمہارا بہت طویل ہے، کہاں وقت کو ضائع کرتے پھر رہے. تو اسی طریقے سے یہ جب علامتیں بیان ہوں گی تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی. جب بھی علماء نے کہا کہ حب دنیا میں مبتلا شخص کی جو مثال ہے اصل میں ریشم کے کیڑے کی سی ہوتی ہے. ریشم کا کیڑا ایک وقت ایسا آتا ہے بنتا رہتا ہے ریشم، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جال کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسی رنج اور کوشش کے اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، نکل نہیں پاتا اور اسی کے اندر مر جاتا ہے. تو کہا حب دنیا مبتلا شخص کی مثال ریشم کے اس کیڑے کی سی. اتنے دنیاوی جھمیلوں بکھیڑوں کے اندر پھنس جاتا ہے، ایک تمنا سے دوسری تمنا، دوسری تمنا سے تیسری تمنا، چوتھی ہزاروں لاکھوں تمنائیں، اور اس کے اندر سے کبھی نکل نہیں پاتا. اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے جو آگے چل کے میں اس کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ لو کانوا یعلمون. ایک دنیا کی پہلے مذمت بیان کی، پھر پروردگار نے کہا کہ کاش تم علم رکھتے، تم جان لیتے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو علماء نے تو یہاں اس میں ایک جملہ جو آگے چل کے آنا تھا وہ بیان کر دوں. کہا کہ اس کے اندر ایک تمنا پائی جاتی ہے کہ تم ویسے تو دنیا کے اندر بڑے ہونے میں ہو، لیکن افسوس تم دین سے تو کورے تھے ہی، دنیا کے معاملے میں بھی کورے ہو، تم اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ سکتے. جی ہاں، تو اس دنیا اگر مثلا دنیا میں مبتلا شخص سے بھی اگر پوچھا جائے تم بتاؤ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی تعریف کیا ہے، دنیا لفظی معنی کیا ہے دنیا کے، تو لوگوں کو نہیں پتا. تو جب یہ کیفیت ہو کسی چیز کے لفظی معنی تک نہ بتاؤ، اصل میں نکلا ہے لفظ دنیا دنوں سے. دنوں کے معنی دال نون پاؤ، دنوں کے معنی قریب کی چیز، جب یہ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، قریب جو جلد ملنے والی ہے. اس وجہ سے اس دنیا کو، کیونکہ ہاں فائدے جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، عالم آخرت میں یہ کہا جائے کہ ادھار ہے وہ فائدے، تو بہرحال اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہا گیا. لیکن مولا کائنات نے دنیا کی کیا تعریف بتائی؟ فرماتے ہیں ایک شخص نے سردار الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کیا کہ مولا دنیا کی تعریف کیجیے کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس دنیا کی میں کیا تعریف کروں؟ یہاں کوئی تندرست ہے تو بے فکر نہیں، بیمار ہے تو پریشان، جو محتاج ہے وہ غمگین، جو مالدار ہے وہ آفت میں مبتلا ہے. حلال سے پیدا کریں تو حساب دینا پڑے گا، حرام سے پیدا کریں تو عذاب ہوگا. دنیا کی میں کیا تعریف کروں؟ سبحان اللہ. محتاج ہو، غمگین ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر صورت میں پریشان. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصل میں جو ہماری اکثر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ دنیا بھی جتنے تعلقات بھی ہیں یہ بھی بہرحال پروردگار عالم اور آپ کے درمیان ایک حجاب بنتے ہیں. یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے،
ہاں وہ اپنے بہت زیادہ قریب ہے ستاروں سے کیوں نہ سے. اس کی اچھا کیفیت بھی ہے کہ اس سے نکلیں کیسے. جب میں علاج بتاؤں گا نا کہ اس کو کم کیسے کریں اور کہاں آپ پر سے اس کا معاملہ اٹھا لیا جائے گا, وہ بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں اس کے اندر کہ ٹھیک ہے اولاد کی محبت کون کہہ رہا ہے کہ آپ اولاد کی محبت کو ختم کر دیں. احب الیکم من اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے. خدا اور رسول کی محبت سے زائد نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو ہے نا ابھی میں آگے چل کے آیت بھی پیش کروں, احب الیکم من اللہ و رسول, خدا اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے ان کی محبت, اولاد کی, والدین کی, مال و دولت کی, دنیاوی تعلقات کی. جہاں یہ بڑی بس وہاں سے خرابی ہوئی. بلکہ اگر برابر بھی رہے وہ بھی بظاہر تو اتنی پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر خدا کی محبت اشد حب للہ, یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے, جو حب خدا ان میں بس شدید ہو جائے چاہے. اچھا علماء نے اس کی ایک مثال بھی لکھی کہ دیکھیے جس طریقے سے جب صبح ہوتی ہے, آفتاب طلوع کرتا ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے, بلکہ نظر ہی نہیں آتی اگرچہ ستاروں کی روشنی موجود رہتی. لیکن آفتاب طلوع ہو گیا, اس کی روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تو کہا بس دنیاوی تعلقات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ کے دل میں محبت الہی کا سورج طلوع تو اگرچہ دنیاوی تمام تعلقات کی محبت دل میں رہے گی لیکن ستاروں کی معنی مان پڑ جائے گی. اس کے معنی یہ ہوئے کبھی بھی دنیا اور آخرت میں, اب یہ آگے چل کے ایسے علاج میں آنے والی چیز کہ دنیا اور آخرت میں کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو یہاں آپ کے اصل میں ایمان کا اور حب دنیا آپ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی, اس کا فیصلہ ہوگا. کہ اگر دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے, حکم خدا کچھ اور ہو, اولاد کی محبت مثلاً کچھ اور کہہ رہی, اور آپ وہاں اولاد کی محبت کو لے لیں, وہاں دنیاوی تعلقات کو لے لیں. کسی جگہ امر بالمعروف کرنا واجب تھا, آپ نے کہا یہ تو میرا باس ہے, آپ ہی سوچ کے رک گئے مثلاً, اس سے ہو سکتا ہے مجھے مالی فائدہ پہنچ سکتا تھا, نہ ملے. اب اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا کی محبت آپ میں زیادہ ہے. اکثر ایسے کچھ پہچان کے طریقے بھی. تو بہرحال لیکن جب عشق آفتاب الہی طلوع ہوگا تو اگر دنیا کی محبت ختم کرنے کو نہیں کہا, بس کہا ہے کہ احب الیکم من اللہ و رسول, ان کی محبت سے بڑھنے نہیں چاہیے. بس دیکھ لیں گے جہاں اس کا پہچان کا طریقہ کیا ہے, جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کی محبت کو لیتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا. خیر, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا کا حصول, مثلا جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا اس دن کا ٹارگیٹ کیا ہے, سب سے اہم مقصد اگر دنیا کا حصول ہے تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و ناداری لکھ دیتا ہے, اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے. اپنی قسم میں اپنی قسمت میں لکھے گئے کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ نہیں ملتا. اور وہ شخص جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت ہے, اٹھے کہ نہیں آج مجھے آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے, تو خدا اس کے دل میں مالداری اور بے نیازی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ موت کس طرح تیزی سے اس کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کی ہزاروں خواہشات دنیا فنا ہو جاتی. بے شک بس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چلتی ہوئی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے آپ کی طرف. اگر کوئی ایسا کیمرہ ہوتا, کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ دیکھ لیتے تو ہزاروں خواہشات دنیا اپنی فنا کر کے رکھتے. اچھا اسی طریقے سے میں ایک سورہ حدید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم, روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ واحد دنیا وہ چیز ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو پیدا کرنے کے بعد کبھی اس پہ نظر التفات نہیں ڈالی. یہ دنیا جو مضمون دنیا کی بات ہو رہی ہے, ممدوح ابھی میں آگے چل تذکرہ کروں گا. تو سورہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ, آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا کی زندگی مشغولیت, دل بہلاوا, جھوٹی آرائش, مال و اولاد کی کثرت پر تمہارا آپس میں فخر کرنا اور جھگڑتے رہنا, دنیا کی حقیقت بس صرف یہ ہے. اس کی مثال بارش جیسی کہ اس سے نباتات کا اگنا عجیب سا لگتا ہے, پھر وہ لہلہانے لگتی ہے, اس کے بعد تم اس کو زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو, پھر وہ چرمور ہو کر رہ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر عالم آخرت میں دنیا طلبوں کے لیے عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی رضامندی اور بخشش ہے, پر جان رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور بہلاوے کے سوا کچھ نہیں. آیت نمبر 20 سورہ حدید. اتنی واضح سبحان اللہ کہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ بس زمین سے کوئی چیز ہوگی, بارش
ہوئی اس کے اوپر کچھ ہوگا، تھوڑے دن میں چرمور ہو کے ختم ہو گئے. آپس میں جھگڑتے رہنا، مال اولاد کی کثرت، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد لڑنا جھگڑنا، یہ بس یہ دنیا کے اصل عقیدت. اور دنیا طلبوں کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب. اچھا اب اس کے مقابلے میں ممدوح دنیا کیا ہے؟ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. امام نے فرمایا تم اس مال و دولت کو جو دنیا سے حاصل کرتے ہو کس کام میں لاتے ہو؟ کہا مولا ہم اس سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور رائے خدا میں صدقہ دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا حب دنیا نہیں، حب آخرت. اللہ اکبر. اعتدال بھی ہے اس کے اندر. ایک شخص مولا کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا. آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کی تصدیق کرے، امن و امان اور عافیت کا گھر جو اس کی حقیقت کو پہچان لے، بے نیاز ہونے کا مکان ہے جو اس سے ذات رب کو حاصل کرے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ دنیا اللہ کے دوستوں کی سجدہ کرنے کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان ہے. دنیا اللہ کی وحی نازل ہونے کی جگہ اور خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ. انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا اور جنت کو منافع کے طور پر حاصل کیا. تو اگر آپ اس دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے حب دنیا فی الآخرہ اگر ہو جائے تو بس پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حب دنیا دنیا اگر ہو، دنیا کی محبت دنیا کے لیے، تو یہ یہاں خرابی پیدا ہوتی. حب دنیا للآخرہ اگر ہو جائے تو بس وہاں پر بگڑا ہوا کام بھی بن جائے گا. اچھا حب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں آیت اللہ آصف محسنی نے اپنی کتاب اسلامی اخلاق کی جدید اسلوب کے اندر اس کا ایک نظریہ اپنا دیا ہے جو موجودہ معاشرے کے اعتبار سے کافی بہتر ہے. وہ میں کوشش کروں گا کہ سب سے آخر میں اس کو پڑھوں. بہرحال امام سجاد کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے. دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے. بس ہر شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہونے کی کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھا دے. اور کچھ جو ہے کسی جگہ میں نے شعر بھی پڑھا، واقعی وہی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ دنیا سے میں گزرا ہوں، دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. تو جس طرح کی پیدا ہو جائے. اچھا حب دنیا کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اور علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے، کیونکہ دیکھیے جب تک کسی جو مرض زیادہ بڑا پایا جاتا ہے اس کو اتنا ہی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. سرسری سا پڑھیں گے، بڑے بڑے امراض ہیں، کینسر ہے، ایڈس ہے، مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ڈاکٹروں کو بہت ہی سرسری سے اس کے متعلق پڑھایا جائے تو یقیناً مریضوں کو نقصان پہنچے گا. کوئی شخص اپنے اندر اور اس مرض کو جانچنا چاہتا ہے تو اس کو ذرا ڈیپتھ میں مطالعہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے رسول کی حدیث، ایک حدیث ہے اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن جو علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر جو راستہ طے کر رہا ہو، کہیں مقیم نہ ہو. بس اچھا کتنی واضح. اب دیکھیے نقطہ نمبر 1، علماء نے کہا دیکھیے مسافروں کی اصل میں ہوتی ہیں دو قسمیں. ایک مسافر سفر کرتے 1-2 منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہے نا، تو اس کو مقیم نہیں کہتے جس نے قیام کر لیا. اس کو اصل میں کہتے ہیں واقف، اس نے وقوف کیا ہے، رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن مقیم نہیں ہوا. اچھا اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ بھائی دنیا کی مذمت بیان کریں تو کہتا ہے ہاں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رکنا نہیں، ہر شخص کو فنا ہو جانا، لیکن اسباب وہ ایسے کر رہا ہے کہ جو کہ مقیم کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا نقطہ رسول نے کہا، رسول اسلام فرماتے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر. اچھا مسافر جب سفر کے اندر اسباب سامان اپنا لیتا ہے تو کتنا سامان لیتا ہے؟ اتنا لیتا ہے بس جتنا سفر میں ضرورت پیش آتی ہے. اگر وہ دنیا جہان کا سارا سامان ہزاروں قسم کے اپنے بیگ تیار کر لے تو اس کو کہا جائے گا بھائی آپ سفر نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص اس کی مذمت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا علماء نے کہا کہ غیر ضروری لگژریز، غیر ضروری آسائشوں کا حصول
ان سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ دنیاوی جتنے تعلقات جو پرسوں کی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار، اچھا اگرچہ بہت سے صوفیہ ایسے گزرے ہیں کہ اگرچہ ان کا شمار بظاہر اہل سنت افراد کے اندر ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمارے علماء نے ان کا اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا. شیخ فرید الدین عطار کے متعلق زیادہ امکان شاید یہ ہو کہ یہ وہ اہل سنت کے اندر سے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے علماء نے بھی ان کا ذکر کیا. کیا ان کا واقعہ ہے کہ اصل میں وہ تھے، اصل میں عطر کی ان کی دکان ہوا کرتی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں قسم کی عطر کی شیشیاں رکھی ہوتی تھیں. شیخ فرید الدین عطار کے ایک دفعہ اپنی دکان میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اب یہ بھی نہیں میرے معلوم کہ وہ شخص کون تھا، اور بہت حیرانگی سے ان کی ان بوتلوں کو دیکھنے لگا ادھر کی. انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری جان نکلے گی تو تم مرو گے آخر کس طرح سے؟ نے کہا کس کے کیا معنی؟ کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بوتل ایک تمہاری روح ایک بوتل سے دوسرے بوتل دوسرے تیسرے چوتھی لاکھوں بوتلوں کے اندر تمہاری روح پھرتی رہے گی، جان آسانی سے نہیں کر سکے. فرید الدین عطار نے کہا جان میری ویسی نکلے گی جب تمہاری نکلے گی. اس نے کہا میری کس طرح سے نکلے گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، دیکھو میری جان کس طرح سے نکلتی. کلمہ اس نے پڑھا، زمین کو پر لیٹا اور انتقال کر گیا. سبحان اللہ. یہ روایت اس میں ہدایت کے اندر ملتا ہے. تو اصل میں اس کا بیان کرنے کا مقصد فرید الدین عطار کے اوپر اس واقعے کا ایسا اثر ہو کہ اس کے بعد خیر انہوں نے اپنی پوری تمام تجارت کو خیر آباد کہا اور علم دین کی طرف متوجہ ہو پھر اس کے بعد اس میں آگے بڑھے. مقصد کہنے کا ہے کہ جتنا آسائشیں اور چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جتنی آپ چیزیں اختیار کریں گے ان سے یقیناً ایک دل بستگی اور ایک محبت پیدا ہوتی جائے گی. اور پھر جب فرشتہ ملک الموت وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت جو آپ کی دنیاوی تعلقات آپ نے سب تک پیدا کر لی ہیں اس وقت ایک ایک چیز آپ کو یاد آئے گی اور معلوم ہوگا کہ اس وقت مجھے کھینچ کے سے جدا کیا جانے والا ہے. بس اس کشمکش میں کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، فرشتہ آپ کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں، اس کشمکش میں ایمان آپ سے نکل جائے گا. تو جب بھی علماء نے کہا جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے وہ آسائشیں دنیا سے اتنا ہی اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے رہتے ہیں. لاکھ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرام تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی اگر آسائشوں کو حصول کر رہا ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن اس میں خطرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اب تک جتنی آسائشوں کو حصول کر رکھا ہو، لیکن جب بھی انسان متوجہ اگر ہو جائے تو اسے چاہیے کم سے کم لگژریز اور ضرورت سے زائد کے اوپر کی طرف نہ جائے. بہرحال تو اس میں رسول کے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر، تو مسافر کا بھی غیر ضروری چیزیں اپنے ساتھ میں رکھتا ہے. اچھا تیسرا نقطہ، اچھا دیکھیے رسول کی بھی بلاغت. رسول نے یہ نہیں کہا، جملہ کیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. علماء نے کہا یہ نہیں کہا رسول نے کن فی الدنیا غریبا، دنیا میں غریب بن کر رہو، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب آپ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا مثل مسافر کے رہو، بالکل ہی مسافر نہ بن جاؤ. تو پھر تو آدمی سوچتا ہے سب چیزیں بیچ بات کے بس مسافر کیا کرتا ہے، ایک یا دو وقت کا کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو رسول نے یہ کہا مثل مسافر کے رہو، یہ نہیں کہ بس مسافر ہی بن کر رہو، یہ نہیں کہا. تو بہرحال علماء نے یہی کہا کہ بہت زیادہ جس سے کہ اس میں علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اصل میں مرد عورتوں میں بہت شدید تر پایا جاتا ہے کہ جہاں مثلا ان کو بازار کے اندر کوئی چیز نظر آئی فوراً، چاہے ان کے پاس 10 ایسی چیز ہو، بس ذرا سی کوئی نئی چیز نظر آ جائے تو فوراً اس 11ویں چیز کے اوپر بھی ان کا دل چاہنے لگتا ہے 10 چیزیں جب تک ان کے پاس اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. اور اسی وقت جملہ جو عالم ہے میرا لیکن ان کی رال ڈبکنے لگتی، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی ان کے کوئی نئی چیز نظر آتی پرانی چیز فوراً ان کے دل سے اتر جاتی. اور گھر کے اندر علماء نے لکھا ہے اگر آپ معلوم کریں دیکھیں تو کتنی ایسی فضولیات چیزوں کو اپنے انبار گھر کے اندر جمع کر رکھا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کیا چیز ہے، جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں جو زائد تھیں ان کو عالم آخرت کو اس گھر کے طرف منتقل کر دینا چاہیے. اس کا کیا طریقہ ہے جو آگے چل کر آئے گا. چوتھا نقطہ اللہ نے بتایا اس حدیث کے ذمن میں کہ اس حدیث پر جو بھی عامل ہوگا نا وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرے گا. مسافر کو آپ نے دیکھا جب سفر میں ہو تو آدمی لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا ہے کہ بھائی کون اپنا سفر کھوٹا کرے، خام خواہ میں لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑوں گا، چھوڑو. جب بھی رسول نے کہا مسافر بن کر رہو، تو اگر اس کا مطلب ہے کوئی کہیں کسی جگہ رک کے لڑائی جھگڑا اور پولیس میں رپورٹ درج کرانے چلا گیا، وہ کہے گا بھائی مجھے اپنے سفر کھوٹا نہیں کرنا،
مجھے جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مقیم بن جاؤں، اور مقیم وہ ہونا نہیں چاہتا. اس نے وقوف ضرور کیا ہے تھوڑا سا وہاں پہ، لیکن مقیم نہیں ہوا. میں نے کہا نا مسافروں کی 2 قسمیں، جو چلتے جاتے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہو اسے کہتے ہیں نا وقوف کیا ہے. مقیم نہیں ہوا ہو، مقیم تو کہتے ہیں 8 10 12 15 دن اگر کسی شہر کے اندر ہو تو کہا جائے گا کہ یہ مقیم ہوا. اچھا یہ بھی علماء نے کہا کہ رسول کی بلاغت پھر دیکھیے. رسول کہتے تھے کن فی الدنیا کأنک مسافر، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. کہا نہیں، غریب اس مسافر کو کہتے ہیں جو بے یار و مددگار. کیونکہ بہت سے مسافر، اگر صرف مسافر ہوتا تو بہت سے مسافر ایسے ہیں جو سفر کے اندر بے یار و مددگار نہیں ہوتے، بڑے قبر و فر کے ساتھ سفر کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، ایسے رہو جو بے یار و مددگار ہو گیا. بے یار و مددگار کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، جس کے بہت سارے حمایتی موجود ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرنے میں تیار رہتا ہے. تو کہا کہ نہیں، مسافر کا لفظ استعمال کیا. کہا کہ غریب، جب امام حسین کو غریب اسی وجہ سے کہا ایسا جو کہ سفر میں بے یار و مددگار ہو گیا. اچھا پھر اگلا دیکھیے، اگر کوئی علماء نے 6 نقطہ لکھا ہے، اگر کوئی مسافر سفر میں کسی سرائے ہوٹل میں قیام کرے اور اپنا سارا سرمایہ اس سرائے ہوٹل کی تزئین و آرائش میں لگا دے، اس کو عقل مند کہا جائے گا کہ بھائی تم تو تھوڑے دنوں کے لیے تم نے 1 یا 2 دن کے لیے اس ہوٹل کے اندر قیام کیا تھا، اسے فکر ہو گئی، پردے صحیح نہیں، پردے بدلوانے شروع کر دیے. اس میں کارپیٹ اچھا نہیں پسند نہیں آ رہا، کارپیٹ بدلوانا شروع کر دیا، اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا. تو اسے کون شخص عقل مند کہے گا؟ بس دنیا کی مثال بھی ایسی کہ تم نے اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا ہے، چند دن رہنا. 7واں نقطہ، مسافر کو خاص سفر میں کتنی آسائش اور سہولتیں کیوں نہ دے دی جائے، اس سرائے ہوٹل میں اس کا دل وہاں کبھی نہیں لگتا. جبھی علماء نے کہا یہ جو روایت ہے نا، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہے، کیونکہ بہت سے مومن دنیا میں ایسے رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ کہا جیل خانہ کتنی حسین اور آسائش کیوں نہ بنا دی جائے، وہ اس کا دل اس میں کبھی نہیں لگتا. تو ان معنوں میں کہ مومن کا دل کبھی یہاں پر نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر تزئین و آرائش کے اندر، جیل کی تزئین و آرائش میں اگر کوئی شخص لگ جائے تو وہ بھی بیوقوفی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنے والے دنیاوی ساز و سامان کا کبھی اترایا نہیں کرتے. علماء نے لکھا کہ مثلاً سفر میں اگر آپ کسی جگہ جائیں اور کسی ہوٹل میں بہت بہترین قسم کا بستر آپ کو مل جائے تو کیا کوئی مسافر اس کو اتراتا ہے؟ اسے معلوم ہے کل تو مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، کبھی نہیں اتراتا اس کو. تو کہا کہ بس یہاں تھوڑا سا مال و دولت ہے، آپ نے اترانا شروع کر دیا. ہمیشہ یہ سوچ کے رہی کہ مسافر کی طرح سے. دیکھیے اسی حدیث میں کتنے نقطے. 9واں نقطہ، مسافر سفر میں ہمیشہ منزل مقصود کو مد نظر رکھتا ہے اور ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرے اسے بڑی دل برداشت اور کفت ہوتی ہے. ٹرین اگر کسی کی لیٹ ہو جائے دوسری ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی خراب ہو جائے دوسری گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں کمی کا، نقصان کا، دیر کرنے کا باعث بنے اس کو ناگوار گزرتی. تو کوئی ایسی مشغولیت دنیا کے اندر نہیں رکھنی چاہیے جو عالم آخرت کا جو سفر ہے اس کو طویل تر کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں منزل مقصود پہ جلد سے جلد پہنچ جاؤں. اچھا علماء نے اس میں ایک اور مثال لکھی ہے کہ سفر جتنا طویل ہوگا اور جتنا دشوار ہوگا، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی گاڑی بار بار خراب کر دے، بے احتیاطی سے چلائے، بار بار ایسے رستے کے اوپر لے کر جائے کہ ٹائر پنکچر ہو جائے، تو کیا یہ شخص کبھی منزل مقصود پر پہنچ سکے گا؟ یہ کولو کے بیل کی طرح سے ہو جائے گا کہ بس جو کولو کا بیل سارے وقت چکر لگا رہتا ہے گول گول اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا سفر طے کر لیا، معلوم چلا کہ تم گول گول وہیں کھڑے ہو سکتے. بلکہ علماء نے کہا کہ مسافر تو سفر میں کم سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تم نے زیادہ سامان رکھا بلکہ گناہوں کا بار اور اپنے کندھے پہ ڈال لیا، اور بیل کی طریقے سے تم ایک ہی جگہ گھومے چلے جا رہے ہو تو عالم آخرت سے سفر کہاں طے کیا. تو بہرحال تم پھر دنیا کا آنے کا غریب، اس کی بہت مفہوم ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بڑے نقطے ہیں. مسافر سفر کے اندر کیا کیا کرتا ہے وہ اگر آپ مد نظر رکھیں تو خود واضح ہو جائے گی دنیا کی حقیقت. دوسری حدیث، بس اس کے بعد میں علامتیں بتاؤں گا حب دنیا کے، پھر اس کا علاج. الدنیا دار من لا دار لہو ولا یجمع من لا عقل لہو. دنیا گھر اس شخص کا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. رسول کی حدیث. اچھا علماء نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ دنیا آپ کا گھر ہے. گھر کی تعریف کیا ہے؟ گھر کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا ہو اور اس میں سے کوئی آپ کو نکال نہ سکے. یہ میرا معنی سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. دنیا اگر آپ کا گھر ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب
فرشتہ آخرت آتا ہے تو آپ کو ڈنڈا ڈولی کر کے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے. گھر تو وہ ہے جس کو کوئی نکال نہ سکے وہاں سے, مال تو وہ ہے جس کو کوئی چھین نہ سکے آپ سے. اس کا مطلب یہ کہ نہ مال آپ کا تھا, نہ اولاد آپ کی تھی, نہ یہ دنیا آپ کی تھی, جب بھی ڈنڈا ڈولی کر کے اس طرح سے پھینک دی. اچھا پھر دوسرا نقطہ, اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. لوگ علماء نے کہا اگر کوئی شخص پرائی چیزیں جمع کرنا شروع کر دے تو کیا کوئی شخص کو عاقل کہے گا؟ ہر شخص پکڑ کے جوتے لگائے گا, اس کی آپ چیزیں جمع کر, دوسروں کی چیزیں جمع کرنے لگے, تو اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. تو علماء نے پہلے یہی لکھا بعد میں کہ اصل میں ہر شخص جو ہے نا, کچھ پرانے علماء کی کتابوں میں ایک لفظ ہے, ہر شخص بس ایک چھکڑے کی طرح سے, اس پر اسباب, مال و متاع, گھر والے سب لدے ہوئے, وہ حمال ہے, بس اٹھا کے جیسی وہ منزل, حمال کا کام کیا ہوتا ہے, پلی کا کام کر رہا ہے, اٹھا کے کسی جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے. جب آپ پہنچ جائیں گے آپ منزل مقصود تک, بس آپ کو الگ کر دیا جائے گا اسباب سے, جو مال اسباب جو لدا ہوا تھا آپ پہ الگ کر دیے جائیں گے, ادھر روانہ کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے جو حمال ہو, جو سمجھیں گاڑی کی طرح سے ہو, جو چھگڑے کی طرح سے کام کر رہا ہو, اس کو کبھی اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے. اچھا بہرحال اس کے اندر کچھ حدیثیں اور ہیں, میں اس کو کیونکہ اتنا وقت نہیں بچے گا کیونکہ مجھے اس کی اصل میں وہ بیان کرنا ہے, تو میں حدیثوں کو تو چھوڑ رہا ہوں اور براہ راست حب دنیا کی علامتوں پر آ رہا ہوں. اچھا ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر حب دنیا پائی جاتی ہے؟ علامت نمبر 1 کہ جب بھی کبھی کوئی تذکرہ ہوگا گھروں میں, آفیسز میں, ہر جگہ فقط ہوگا دنیا. اچھا علماء نے کہا حتیٰ کہ سفر, مثلا اگر کوئی سفر میں نسبتاً فراغت ہوتی, اس کے اندر بھی تذکرہ لے کے بیٹھے ہیں تو صرف دنیا کا. اور ایک اصول ہے من احب شیئا اکثر من ذکر, جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اکثر ذکر کیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ علامت ہے کہ جو شخص جس چیز کا زیادہ ذکر کرے گا اس کا مطلب اس سے اس کی محبت زیادہ ہے. تو علامت نمبر 1 خاص طور پہ ہماری مردوں کی محفل میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کبھی ذکر ہو جاتا ہو, لیکن عورتوں اور دیندار عورتیں ہی کیوں نہ ہو, جو ویسے نماز روزہ کرتی ہیں اور دینی مسائل پر عمل کرتی ہیں, ان کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دین کا کبھی تذکرہ نہیں آتا. جب بھی علماء نے کہا کہ نہیں, ان کے اندر حب دنیا کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے. عورتوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ علامت تو بہن ہی ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. جو شخص جس کا زیادہ تذکرہ کرے گا اس کا مطلب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. علامت نمبر 1. اچھا اگر آخرت سے آپ زیادہ محبت کرتے تو عالم آخرت کا زیادہ تذکرہ کرتے, لیکن اس کا تذکرہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا, بلکہ کہیں موت اور اس سے ریلیٹڈ کو تذکرہ ہو جائے تو لوگ فوراً اس کو کٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تذکرہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. علامت نمبر 2 وقت کا فضول ضائع کرنا بھی حب دنیا کی علامت ہے. ہر وقت ہاؤ ہنسی میں دل لگایا جاتا ہے, ہر وقت صرف بس وہی دنیاوی گفتگو. اچھا کوئی وقت ویسے تو دنیاوی دھندوں سے فرصت نہیں ملتی, اور اگر کوئی دنیاوی دھندے سے فرصت ملتی بھی ہے تو دل چاہتا ہے کسی دوست کے پاس جا کر کچھ گپ شپ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا. علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ کا مال چرا لے, کتنا غصے میں آ جاتے, وقت آپ کے مال سے بھی زیادہ قیمتی, اور یہ دوست آپ کے اس وقت کو چرا رہے ہیں, جو دنیاوی دوست ہیں, تو ان سے کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. زیادہ راہ کتنا زیادہ حاصل کرنا ہے, سفر کتنا زیادہ طویل ہے, اور وقت کتنا زیادہ قیمتی. تو ایک آیت بھی ہے جو کہ جب حضرت اسرائیل آئیں گے اور روح قبض کرنے میں 1 منٹ بھی مہلت نہ دیں گے. قرآن کی آیت ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو 1 ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے. تو اتنا اہم یہ وقت دنیا کا جو ہمیں ملا ہے, اور اس میں اوقات فراغت میسر آتے ہیں تو ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر گزارتے ہیں. اس کو کتنا زیادہ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے. تو دوسری علامت حب دنیا کی یہ ہے کہ فضول وقت کا ضائع کرنا. اگر کسی چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں نا تو پھر اس کا وہ کام بھی کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس عالم آخرت کی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کی محبت زیادہ ہے. تیسری علامت حب دنیا سے اصل میں دل بہت سخت ہو جاتا ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ دنیاوی خوشیوں کی جتنی مقدار آپ کے اندر موجود ہوگی اتنا ہی آخرت سے دل زیادہ اچاٹ ہوگا. جتنی دنیاوی خوشیاں حاصل کرتے جائیں گے آپ,
کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے. کسی کے پاس ذرا سی توانگری، فراغت، کچھ پیسہ آ جائے بس پھر اس کی سرکشی اور عصیان اصل میں شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں یہ سختی آ جائے تو سینکڑوں نصیحتیں بھی اس کو اپنی اس سے نہیں ہٹا سکتی. تو دنیاوی ایک جو ابھی اس کا تذکرہ چلنے آگے چل کر آنے والا ہے. علامت نمبر 4 پہ دنیا کی، ہر وقت بس دنیا ہی کی فکر دماغ میں سوار رہتی ہے. اکثر طالب دنیا رات بھر جاگتا ہے دنیا کے لیے. علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے حتیٰ کہ نماز فجر تک قضا کر دیتا ہے دیر سے سونے کی وجہ سے. دنیاوی کاموں میں دل کھول کر سرمایہ کاری کرتا ہے اور آخرت کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا. دنیاوی معاملات میں انتہائی چستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آخرت کے معاملے ہمیشہ سست اور کاہل بن جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں انتہائی زیرک، عقل مند ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ پوچھیں تمام ڈیٹیل اور جزیات کے ساتھ بتا دیتا ہے. اور مثلا کبھی فقہی احکام کو سمجھنے میں کن ذہن غبی اور غصہ بن جاتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی برتتا ہے. شہوت رانی اور دنیاوی امور میں بے حساب دولت لٹاتا ہے. مسجد سے دوری اختیار کرتا ہے، رقص و سیر و سرور کی محفلوں کی زینت بنتا ہے. بہرحال انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا. انگور بونے کے بعد تربوز کی توقع رکھنا بیکار ہے تو بدستہ رکھا ہوگا. علماء کہتے ہیں اچھا شادی اور غمی کے اندر بے حساب اپنی دولت کو لٹاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا حاصل کیا تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا نام ہوگا، حتیٰ کہ اپنی دولت اور جائیداد تک بیچ ڈالتا ہے. کیا حاصل کیا؟ نام. علماء نے کہا اس نام کی کیا حقیقت ہے؟ بازار میں فروخت کرنے جائے 2 کوڑی کا اس کو خریدنے میں تیار نہیں ہوگا. اچھا علامت نمبر 4 کنجوسی برتنا اور رائے خدا میں خرچ نہ کرنا. دیکھ لے کہ ہر شخص کوئی کہ وہ 1 مہینے کے اندر کیا راہ خدا کے اندر خرچ کر رہا ہے. ہر شخص سے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر مثلا لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے تو اسی کو خرچ کرنا نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کتنا اس نے خرچ کیا یہ دیکھا جائے گا. کنجوسی کرنا اور رائے خدا میں خرچ نہ کرنا. علامت نمبر 5 دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتا ہے. وہی میں نے کہا کہ کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کو اختیار کر لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. اب میں اس میں بہت تفصیل ہے لیکن میں تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنا وقت نہیں، پھر علاج کی طرف ذرا زیادہ جانا. علامت نمبر 6 آخرت کے لیے تگ و دو کرتے نظر نہیں آتا. تگ و دو جس کو کہتے ہیں نا، علماء نے کہا کوئی شخص زمین حاصل کرتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، وہ کچھ کرتا نظر آ رہا ہے. جو آخرت کے لیے اسے کچھ کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں حب دنیا پائی جائے. وہ دنیا کے لیے تو صبح سے شام تک مصروف ہے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے نا کہ مثلا بہت دنوں سے کیا بات ہے آپ سے ملاقات نہیں، اب کہ بھائی کیا کریں فرصت نہیں ملتی. علماء نے کہا اس فرصت نہ ملنے والا جو جملہ اس کے معنی ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں. اس کے علاوہ بھی تو ہزاروں کام کر رہے ہیں، تو جو پرائیورٹی میں جو کام آپ کے نزدیک اہم ہے ان کو آپ وقت دے رہے ہیں، اور جو کام آپ کے نزدیک غیر اہم ہے ان کو آپ بالکل وقت نہیں دے رہے. تو ٹھیک ہے عالم آخرت کے کام غیر اہم ہے یہ تو صاف لگ رہا ہے، ورنہ آپ ان کو اہمیت دیتے ان کے لیے کچھ کرتے نظر آتے، کرتے نہیں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حب دنیا زیادہ پائی جائے. اب میں جملہ شہید سیدنا شیرازی کا نقل کروں، اگر دنیا ہی دنیا اور آخرت نہ تو پوری کائنات عقل کے اعتبار سے بھی نامعقول قرار پائے گی. آدمی اس لیے پیٹ بھرے کہ خالی کرنا ہے اور اس لیے خالی کرے کہ دوبارہ بھرنا ہے، یا بس نہیں تو کیا ہے. بس خلقت کا مقصد کچھ اور ہے. اگر یہی دنیا مقصود ہو تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے پیٹ بھرنا ہے کہ خالی کرنا ہے، اس لیے خالی کرنا ہے کہ پھر دوبارہ بھرنا ہے، بیکار ہے. جی. علامت نمبر 7 اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کے لیے. علماء نے لکھا ہے یقیناً آئمہ یا رسول کا توسل دنیاوی ضرورتوں میں بھی اثر رکھتا، ڈیفینیٹلی رکھتا، لیکن ہم نے کب اخروی حاجات کے لیے انہیں پکارا. آیت اللہ آصف محسنی کا میں جملہ نقل کر رہا ہوں. گناہوں سے بچنے کے لیے کب ان کا توسل اختیار کیا ہے؟ اخروی حاجات کے لیے کب انہیں پکارا؟ زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں تو بھی اپنے دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے. حدیث قصہ کی تلاوت ہے فقط روٹی اور کپڑے کی حاجت کے لیے.
اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم باب دلہ کہا جاتا ہے زبان سے، اور دل سے مال و دولت اور خواہشات کو سلام کیا جاتا ہے. علامت نمبر 7، اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے بس. علامت نمبر 8، ہر وقت زیادہ سے زیادہ چیزوں کی خواہش اور لالچ میں مبتلا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ چیز ملتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا دار حریص کی آنکھ کو یا تو پناہ بھر سکتی ہے قبر کی مٹی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کو. علامت نمبر 9، امور دنیا میں فضول خرچی سے کام لیتا ہے. بس اس کو میں تفصیل ہے لکھی بھی، لیکن وہ کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے. علامت نمبر 10، دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن رہتا ہے. بس ہر شخص اپنے آپ کو جج کرتا جائے کہ وہ راضی اور مطمئن ہے، سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اچھا، سورہ یونس میں بس ایک آیت، نئی آیت اس میں کوٹ کر دوں. پروردگار فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور یہ وہی ہیں جو اپنے اعمال کی بنا پر جو وہ کرتے رہے جہنم میں جائیں گے. تو وہ خدا سے ملاقات کیوں، یعنی دنیاوی زندگی میں راضی اور مطمئن ہو جانا ہے، قرآن کے اندر آئے. علامت نمبر 11، فرائض و واجبات کی ترک پر حب دنیا اکساتی. تو جہاں کہیں فرائض و واجبات کا ترک آپ کو نظر آ رہا سمجھ جائیں گے حب دنیا زیادہ. اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے فرائض ہیں نا، یہ اصل میں نفس خوشی کے لیے آئے ہیں، کہ نفس بس پروردگار کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی یہ چیز جائز ہے کبھی ناجائز ہے، پھر آپ ایک دم سے کہتے ہیں بھائی یہ ابھی تک ناجائز تھی کیا کہ اب یہ جائز ہو گئی. بس یہ اصل میں آپ کے نفس کو تو یوں کرنا ہے کہ پلٹتا ہے، بس جس طریقے سے روبوٹ کو ہلایا جلایا جاتا ہے اس طرح مرضی پروردگار میں ڈھل جائے. مقصد اس کا یہ یقیناً اس کے اندر حکمتیں اور ہوں گی، لیکن ایک ضرور ہے کہ آپ کے سرکش نفس تابع ہو جائے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ فرشتے کبھی نافرمانی کا ارادہ تک نہیں کرتے، بس انسان کے نفس کو بھی خدا ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، جیسا مرضی پروردگار ہو بس ویسا ہو کرے. تو بہرحال کہیں بھی اگر آپ کو فرائض و واجبات کا ترک نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا اس میں زیادہ پائی جاتی ہے. علامت نمبر 12، ڈرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد فقیر و غریب ہو جائے گی، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے. یہ جمع کر لوں وہ جمع کر لوں، اور اپنی اولاد کے لیے آگے چل کر چیز کام آئے گی، آسائشیں اولاد کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے. اور کہا کہ کچھ اس طرح کی مصداق بن جاتا ہے جو فرعون سے مماثلت کی ہے علماء نے. کہا کہ فرعون نے، میں حکایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ اصل میں مصر کی جو اس وقت تمام تر زراعت تھی اس کا دار و مدار دریائے نیل کی روانی پر تھا. دریائے نیل ایک دفعہ ہو گیا تھا خشک. لوگوں نے کہا کہ فرعون سے کہ آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ دریائے حکم جاری کریں کہ دریائے نیل کے اندر جوش اور روانی پیدا ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہارا میں اس موقع پر حکم کروں گا اور دریائے نیل میں جوش پیدا ہوگا. اب فرعون گھر میں آیا اپنے، اور دیکھیے اب اس نے کیا کہا، پروردگار عالم سے گھر آ کے دعا کی روایت میں کہ اے اللہ اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں میری کوئی درخواست قبول ہو، لیکن میری ہمت تو دیکھی کہ میں نے آپ کو چھوڑا، جنت کو چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو گوارا کیا. ان سب کے بدلے صرف ایک التجا ہے کہ دریائے نیل میں جوش پیدا ہو جائے. صرف لوگ دوسرے لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس بالکل فرعون جیسا بن جاتا ہے بعض اوقات آدمی کہ بس میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں نے جہنم برداشت کر لی، میں عذاب آخرت بھی برداشت کر لوں گا، بس دنیا پیدا کرتا چلا جاؤں گا. علماء نے کہا ایثار دنیاوی، مثلا ایک چیز آپ کو ضرورت ہے دوسرے کو بھی ضرورت ہے، آپ خود نہ لیجیے اس کو دے دیجیے ایثار، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسرے کی دنیا سنوارنا ایثار نہیں. یہ بیوقوفی غلط فہمی ہے. اچھا، علامت نمبر 13، ہر وقت پیٹ اور عورت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں انسان کی خدا سے دور ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سوائے شکم پوری کے اور عورت کی کسی اور چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتا. علامت نمبر 14، تفصیلات کے بغیر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. علامت نمبر 15، توبہ سے غافل رہتا ہے. علامت نمبر 16، آج کا کام کل پر چھوڑ کر نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے. کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ٹالتا رہتا ہے.
علامت نمبر 17، زندگی کی آسائشوں اور لگژریز کے حصول میں منہمک ہونے کی وجہ سے آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ ابن زیاد امیر المومنین کے ایک صحابی تھے، ایک دفعہ بصرے میں بیمار پڑے، مولا کائنات ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ الہ ابن زیاد نے مکان تو بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا۔ اب مولا کے جملے آپ سنیے، مولا نے جو دیکھا کہ ساری آسائشیں گھر میں موجود ہیں۔ رسول خدا سے جب بھی مرغی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ عالم آخرت میں اتنے چھوٹے اور تنگ مکان میں ہوں گے جتنا کیل کو دیوار میں ٹھوکنے پر سوراخ کیا جاتا ہے۔ اور شہید دستہ شیرازی کا جملہ، جنت میں اپنے گھر کی وسعت کو فقط صدقہ و خیرات کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ نفس کو کچلنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ علامت نمبر 18، آخرت کے کمتر درجے پر قناعت ہو جاتی ہے۔ حب دنیا کی علامت۔ علامت نمبر 19، امور آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کا واقفیت رکھتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھے ہو گئے لوگ، 60 70 سال کی عمریں ہو گئی، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے اور عالم آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، امور آخرت سے بے خبر۔ علامت نمبر 20، موت کا خوف رکھنا اور اس کو دور سمجھنا، مستقبل بعید میں۔ میں نے لکھا ہے کہ بچے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہوں گے، تو اس کے بعد بوڑھے ہوں گے، بوڑھے ہونے کے بعد موت آئے گی۔ جوان سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں، پھر بوڑھے ہوں گے، اس کے بعد موت آئے گی۔ بوڑھے ہیں، وہ سوچتے ہیں ابھی تو اوائل بڑھاپا ہے، پھر ایکسٹریم بڑھاپے کی طرف جائیں گے۔ ہر شخص زمانہ مستقبل بعید میں موت کو سمجھتا ہے، بنا رہا قریب ہے جبکہ وہ تو بہت قریب ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن اس کو آگے بڑھتے ہوئے علامت نمبر 21 اور آخری علامت، ویسے تو علامتیں بہت ہیں لیکن یہ جمع کی، شیخ چلی کی طرح لمبی لمبی اور دراز دراز امیدیں باندھتا چلا جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ویسے تو آپ شیخ چلی کے اوپر بڑے ہنستے ہیں ان کے خیالات پر، لیکن اس دنیا میں ہر شخص شیخ چلی بنا ہوا۔ مثلا یہ کہ پہلے اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے تو اولاد کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اور پھر اس کے یہاں اولاد ہو جائے، ایک تمنا کا دوسری تمنا، تیسری تمنا، موت آ جاتی ہے لیکن تمناؤں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ تو لمبی لمبی دراز دراز امیدیں دنیا کے متعلق باندھتے رہنا، یہ خود حب دنیا کی علامت ہے۔ کس علامت بیان ہوئی حب دنیا کا علاج؟ علاج یقیناً ایسے ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت آسان، بس ان کو اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا رائج کرنے کی ضرورت، اور اتنے آسان ہے کہ کوئی الگ سے وقت کی درکار نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ علاج کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ علماء نے کچھ تنبیہیں لکھی ہیں، کچھ چیزیں ذرا آپ کانشیس ہو جائیں، احتیاط کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہی جو ہم نے اس میں تکبر میں بیان کی تھی کہ حب دنیا کا مرض فقط تمنا کرنے سے نہیں جاتا، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اگر عملی اقدامات نہیں کریں تو بس کوئی ہم دعا کریں پروردگار حب دنیا کا مرض کم ہو جائے، اس طرح سے نہیں جائے گا، عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جو بھی آگے چل کے آنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں نہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے، میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے امان میں رہے۔ تو ہر وقت فکر، عملی اقدامات کرتے رہنا جیسے مولا کائنات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات علاج بتانے سے پہلے اس کا جو علماء نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان طریقوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو بھی آگے چل کر بیان ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، تاکہ طبیعت میں جتنا زیادہ بگاڑ ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کے اصلاح میں لگتا ہے، اور جتنا زیادہ سلجھاؤ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بگاڑ میں دیر لگتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چاہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی شخص بالکل بد اخلاق اور 2-3 دفعہ اپنے خوش اخلاقی سے بات کر لے تو اس کی بد اخلاقی دور ہو جائے گی، دوام رکھنا پڑے گا اس کے بعد۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار آدمی نے زبان سے کبھی غلط جملہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ وہ بس خراب ہو گیا آج سے، نہیں، اس کو بگاڑ میں اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا۔ تو اگر جتنا زیادہ بگاڑ ہوگا، الجھاؤ جتنا زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ دیر سنورنے میں لگے گی، یہ دماغ میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فوری رزلٹ چاہیں گے، ابھی 1 ہفتہ ہوا اس طریقے کار میں عمل کرتے حب دنیا کا موتی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر آگے علماء نے لکھا
کہ اپنے ذہن کو ٹٹول کر دیکھیں کون شخص حب دنیا کو مرض سمجھتا. کوئی بھی نہیں سمجھتا. اور وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کو مرض ہی نہ سمجھا جائے. علاج سے غفلت ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے تو اس کا علاج کیوں کریں گے؟ جبکہ رسول کی حدیث کا راس و کلو خطیہ، حب دنیا راس و کلو خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ. پانچویں اہم بات علاج سے پہلے علماء نے لکھی ہے، اس کو وہی بات کہ اس کو نکالنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوگی. فقط 2 آنسو بہانا کافی نہیں ہے، بلکہ عالم نے جملہ لکھا ہے کہ خدا کی نہر میں گویا پانی کم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو ضرورت پیش آ گئی تھی آنسو بہانے کی تاکہ اس میں پانی جا کے پانی پورا ہو جائے. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. ایک مثال بھی لکھی ہے کہ ایک شخص سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، کتا مر رہا ہے اور اس کا مالک اس کے پاس بیٹھا رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بڑا وفادار کتا تھا، یہ مر رہا. کہا کس وجہ سے مر رہا ہے؟ کیا بیماری؟ کہا بھوک سے مر رہا ہے. کہا کہ یہ جو تمہارے برابر میں پوٹلی رکھی اس میں کیا ہے؟ کہہ رہا ہے اس میں کھانا. تو کہا کہ اتنی محبت ہے تو کھانا کیوں نہیں کھلا دیتے؟ کہا دیکھیے کھانا تو پیسوں کا آتا ہے اور اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ فقط دل کو تکلیف ہوگی تھوڑی، 2 آنسو بہا لوں گا. آنسو بہانے میں کیا مفت کے آنسو ہی تو ہے. تو علماء نے کہا کہ بس یہ آنسو بس دنیاوی کوئی ایسی بات ہوئی، وہ آپ نے مجلس سنی، واقعہ سنا، تھوڑے سے آنسو نکل آئے، بس وہی خدا کی نہر میں پانی کا ہو گیا. اگر کچھ ہوتا تو وہ آپ کوشش کر کے جو آپ کے پاس سرمایہ رکھا تھا کتے کو نہیں کھلائے گا، آنسو ہی تو بہانے، مفت کے آنسو میں بہا لوں گا. تو یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، عملی اقدامات کر کر کے دکھانے ہوں گے تو یہ چیز ہوگی. اچھا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چل کر بہت سے لوگوں کا، آپ مثلا بوڑھے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کریں، دیکھیے آپ کی قرات صحیح نہیں ہے، آپ اپنی قرات صحیح کریں. وہ کہتے ہیں بھائی کہاں اس عمر میں ہم بوڑھے طوطے پڑھیں گے. کہا کہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے جتنے بوڑھے ہیں یہ بہت ہی عالی اور بلند ہمت ہے، اور جہاں دین کی بات آ جائے انتہائی بس ہمت بن جاتے ہیں. کہا کہ ہمارے گھروں کی بوڑھی عورتیں لڑائی جھگڑے، خاندانی کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، اس کے اندر کتنی ایکٹیو نظر آئیں گی آپ. اور لیکن جہاں دین کی بات آئی ہے وہ بہت پست ہمت، کم حوصلہ. تاکہ ہم ان کو پست ہمت اور کم حوصلہ مانتے ہیں اگر دنیاوی معاملات میں پست ہمت ہوتی. جھگڑا کرنے سے ڈر لگتا ہے ان کو، بھائی جھگڑا کون کرے؟ پست ہمت ہے نا تو جھگڑے سے ڈرنا چاہیے ان کو. لیکن نہیں، جھگڑے کے اندر آگے آ گئے، اس کا مطلب عالی ہمت ہے لیکن صرف اخروی معاملات میں نہیں. علماء نے ایک آخری بات اس سے میں اور لکھی ہے، بعض دفعہ ان طریقوں پر عمل کرنے میں اگر ناکامی بھی ہو تب بھی کامیابی. کہ اگر انسان کوشش کر کے اس امراض روحانیوں کو نکالنے کی تقویٰ میں لگ جائے گا اور اس دوران اس کو موت آ جائے تو یقیناً وہ بخش دیا جائے گا. اس راہ میں قدم تو رکھ دے بس. اچھا اب میں آیت اللہ دستگیر شیرازی کا ایک جو انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں اے جوانو جب تم چھوٹے تھے تو تم بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کھیلا کودا کرتے تھے. اے 30 سال کے آدمی کیا اب بھی تمہارا دل کھیل کود میں پڑا ہوا ہے؟ اب تو تم میں پختگی آ جانی چاہیے تھی. بچپن میں تم 1-2 آنوں کو اس طرح مٹھی میں دبا کر اس کی حفاظت کرتے تھے کہ اب بھی تمہیں پیسے سے اتنی محبت. آخر تم رائے خدا میں تو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آخر تم کب بڑے ہوں گے؟ آگے چل کے کہتے ہیں 3-4 سال کے بچے لڑنے کے بعد چند گھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی بغض و عناد کے دوبارہ کھیلنے مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ 40-50 سال کے بوڑھے لوگ اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہ اور کدورت بھر لیتے ہیں. کیا تم بچوں سے بھی زیادہ بچے بن گئے؟ اے لڑکیوں جب تم چھوٹی ہوتی تھی تو بڈھے بوڑھیوں سے کھیلا کرتی تھی، لیکن اب تم بالغ ہو گئی ہو. عزت و عفت اور پردہ تمہارے شان ہے. اب خود نمائی اور حسن فروشی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ سب کو بلند حوصلے، عزم و ارادے ہی کے باعث علی ابن ابی طالب کی ہمسائیگی کا شرف نصیب ہو سکے گا. تو اصل میں جو پہلا علاج جو لوگوں نے بیان کیا وہ یہی کہ انسان عزم و ارادہ تو کرے کہ نہیں مجھے امراض روحانی کو اپنے اندر سے نکالنا، حب دنیا بھی اس کے اندر سے. اصل میں علماء نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ کام کرنا تو بہت چاہا، گناہ سے بہت پیچھے چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں. ان کا ہوا اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، فقط تمنا ہی تمنا کی. مضبوط ارادہ یہ تو سب سے پہلے کرنا پڑے گا. مضبوط ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا ارادہ ہے میں یہاں سے مضبوط ارادہ ہے یہاں سے گھر واپس جاؤں گا، اس کے لیے آپ باہر نکلیں گے، گاڑی کے اندر بیٹھیں گے، کوئی سواری کریں گے، پھر گھر کے کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. پھر تمنا ہی تمنا ہے کہ بھائی گھر چلا جاؤں، دیکھیں پہنچوں یا نہیں پہنچوں. اس کا مطلب کہ صرف آپ نے تمنا کی ارادہ نہیں کیا.
جیسے ہمارے لکھا ہے کہ لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا دعا کریں کہ مولانا کہ ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے. ہم پیسے بھی ہیں, وہاں پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے. بس کہا کہ ٹھیک ہے جب حج کی تاریخ آئے تو ہم نام اپلائی کیجیے گا, جب وہاں سے آ جائیں اور اس میں چیک آپ جمع کرا تو ہمیں آ کے بتا دیجیے, ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاز میں سوار کرا دیں گے. اصل میں یہ کہ آپ حج کرنا ہی نہیں چاہتے, اس وجہ سے آ کے یہ بانے بازی کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اچھا, علاج نمبر 2, حب دنیا نکالنے کے. اگر موت کے انتظار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو حب دنیا دل سے نکل جائے گی. اور اس کے لیے جناب امیر المومنین کا فرمان ہے, میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کا ذکر بکثرت کرو, اس سے بے خبر نہ ہو. اور رسول کی بھی اس وجہ سے ایک حدیث ہے, اکثر ذکرها ذم اللذات, دنیا کی اپنی گفتگو میں دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو. اچھا, جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو دن رات ایک منادی کرتا ہے, اور کیا منادی ہے, روزانہ کرتا ہے, ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی, مرنے کے لیے جیتے رہو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناتے رہو. یہ روزانہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے. اچھا, علماء نے کہا کہ یہ جو مولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا, اس کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ اشارہ اس طرف ہے کہ اذان تکبیر ہو گئی ہے, نماز جنازہ کے منتظر ہو. یہ اس کے اندر پیغام دیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اچھا, لوگ اولاد کی تمنا اس لیے کرتے ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام ہوگا. تو ایک عالم نے لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ باپ اور دادا کی حد تک تو سب کو اپنا نام یاد رہتا ہے, لیکن اگر کسی سے پردادا کا نام پوچھا تو اس کو یاد بھی نہیں. وہ پردادا اس کی حسرت تھی کہ میرا نام باقی رہے, اس وجہ سے اولاد کی حسرت کر رہا تھا. پردادا کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا جو ان کے پڑپ ہوتے ہیں. جب بھی علماء نے کہا کہ ذکر موت کرو, نیک عمل کرتے رہو. نیک عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا پر حسن ظن ہو جاتا ہے اور پھر موت سے وحشت نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص نیک عمل نہیں کرتا نا ہم زندگی میں تو اس کو خدا سوء ظن ہو جاتا ہے کہ بس میں جاؤں گا اور ڈنڈے پڑنے شروع ہو جائیں گے. نیک عمل کرنے سے حسن ظن ہو جاتا ہے کہ موت سے وحشت نہیں ہوتی. اچھا, علاج نمبر 3, زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں, کیونکہ صدقہ دینا حب دنیا کو دل سے نکال دیتا. اچھا, اب ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں, پڑھ دیتا ہوں. مولا علی بن ابی طالب کا کہ ایک دفعہ ان کے ایک مہمان آیا. اچھا, مہمان کسی کام سے آیا لیکن اندر آ کے حیران رہ گیا مولا کے گھر میں. دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب ترین افراد سے کمتر درجے کا سامان زندگی میں موجود نہیں. مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا. مہمان سے رہا نہ گیا. عرض کیا مولا آپ اپنے گھر کو بڑھاتے کیوں نہیں, آپ تو مسلمانوں کے پیشوا. آپ نے جواب دیا, جواب سنیے, ہم اہل بیت پیغمبر جو بھی اچھی اور نئی چیز حاصل کرتے ہیں اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے, اور ہم اس گھر کی سجاوٹ میں مجبور ہیں. تم کو یہ جو خالی نظر آ رہا ہے نا, یہاں بہت کچھ تھا مگر ہم نے بہت پہلے وہاں روانہ کر. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. علماء اعلام میں ایک ہمارے عالم گزرے سید ابن طاؤس, نام سنا ہوگا آپ نے. وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں زکوٰۃ میں 1/10 عشر جس کو کہا جاتا ہے وہ فقراء کو دینے کے لیے معین کیا ہے. ہم اللہ کی ان سب نعمتوں کے باوجود اس کو الٹ کرتے ہیں, عشر 1/10 خود رکھ لیتے ہیں اور باقی 1/9 فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جبکہ 1/10 جو ہے وہ فقراء کو دینے کے لیے وہ ہم خود رکھ لیتے ہیں, 1/90 فقیروں کو دیتے ہیں. اوپر دنیا نکالنے کے یہ نہیں, مقصد یہ ہے اصل میں تمام واجبات کا بھی ایک حکمت یہ بھی ہے, صدقہ, خیرات, فطرہ, خمس, زکوٰۃ, یہ مال جب نکلے گا اوپر دنیا خود بخود کم ہوتی جائے گی. حکمت یہ بھی ہے اس کے اندر. اور وہ پھر علماء اخلاق میں سر فہرست سید شیرازی ان کے جملے ہیں, دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی دل اس سے نہ لگائے. فرماتے ہیں گھر میں سوئمنگ پول موجود ہو لیکن حوض کوثر سے بھی دل اچاٹنا ہو. ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر آپ کے لان ہو لیکن باغ رضوان بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. سرسبز و شاداب جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھیے, یہ جملہ ہے. تو بہرحال سب تمام وسائل زندگی رکھیں, دل نہ لگائیں. باغ میں بیٹھیں تو باغ رضوان یاد رہنا چاہیے, سوئمنگ پول سامنے تو حوض کوثر کی یاد آنی چاہیے, سرسبز و شاداب جگہ تو علی کی قربت کو نہیں بھولنا چاہیے. علاج نمبر 4, ایثار و
صفت پیدا کرنے سے بھی حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے. مولا کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن بازار گئے اور 2 قمیضیں خریدی. ایک قمیض ذرا بہتر تھی، وہ قمبر کو دے دی. اب علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دوسروں کو راحت پہنچائے چاہے خود اسے کیوں نہ زحمت اٹھانی پڑے. اس کو دوسروں کے روزگار کو فراہم کرنے والا ہونا چاہیے، ان کے روزگار پہ لات مارنے والا نہیں. دوسروں کو عزت کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسروں کو بے عزت کرنے والا نہیں. ایثار و سخاوت کا دلدادہ ہونا چاہیے، جانوروں کی طرح فقط اپنی فکر میں لگے رہنے والا نہیں. ایسے ہی شخص کے لیے فرشتے موت کے وقت پھول لے کر آتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ دنیا میں پھول کی طرح بے ضرر بن کر رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ کانٹا بن کر تکلیف دینا بنا. سبحان اللہ. اصلاً آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے. کانٹے بولنے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے. جو اس دنیا میں اگر کوئی شخص کشادہ دل ہے، قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوگا. جو شخص دنیا میں تنگ دل ہے، دوسروں کو کچھ دیتے اس کی جان نکلتی ہے، قبر اس کی بھی ویسے ہی تنگ ہوگی. جب امام حسن جناب رسول خدا کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری امت کے بہت سے لوگ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری ان کو جنت میں لے کر جائے. علاج نمبر 5، ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں. اچھا علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ روزانہ کچھ وقت شہید مطہری نے تو وہ وقت جو 1 گھنٹہ بتایا، تنہائی میں 1 گھنٹہ تفکر کے لیے نکالیں، بس غور کریں اپنی حالت ذات پر. روزے یعنی انسان سوچے کہ مثلا میں مروں گا، میرے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، پولیس رات کی میں کس طریقے سے چلوں گا، میدان حشر میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، دوزخ کا عذاب کیسا کیسا ہوگا. 1 گھنٹہ شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے. لیکن بہرحال اس میں میں اپنی طرف سے ترمیم کروں کہ کم سے کم 5 منٹ بالکل تنہائی، جس میں آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو، نکالنا پڑے گا، جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، آمد و رفت لوگوں کی نہ ہو. گناہ چھوڑنے کے جو عمومی طریقے علماء نے بتائے اس میں ایک یہ بھی کہ تھوڑا دیر تفکر کے لیے روزانہ آپ نکالیں گے، پھر اس میں چاہے وسعت پیدا کر لیں. 5 منٹ سے 10 منٹ سے 15 منٹ سے 20 منٹ سے 1 گھنٹہ شہید مطہری نے لکھا. کیونکہ قرآن کی قائد بھی ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، آخر تم دنیا اور آخرت کے متعلق فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب فکر کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا. اچھا دیکھیے، اس طرح سے آپ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر اس طرح سوار رہنی چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم کا کہ ایک دفعہ خواجہ فروش ان کے سامنے سے گزرا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اور اس سے پہلے فرمایا جب 10 نیکیوں کی قیمت 1 روپیہ ہے تو ہم بروں کی کیا قیمت ہوگی. دماغ پہ ہر وقت بس آخرت سوار ہے نا، تو ککڑیوں کی وجہ اختیار کی طرف دماغ سے لگے ہوئے. علماء نے کہا ایسے ہی آخرت کی فکر ہر وقت سوار رہنی چاہیے. امام سجاد ایک دفعہ اونٹ پر جا رہے تھے، یہ اونٹ ایک جگہ رک گیا. امام نے مارنے کے لیے تعزیانہ اٹھایا، ہاتھ روک لیا. مجھے ڈر ہے میں اس حیوان کو تعزیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باس پرس ہو جائے. تو بہرحال یہ وہ ہے کہ ان سب کے نزدیک آخرت بہت اہم تھی، اور یہ صرف سوچ بچار کے ذریعے ہی اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے، یعنی میں اتنا زیادہ زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ حب دنیا نکالنے کے لیے اگر اس چیز کو آپ نے رائج کر لی گھر میں، اور اسلام نے تو بہت پہلے سے بتائی، تو اس سے بہتر کسی کی شاید اثرات آپ نہ دیکھیں. وہ کیا ہے؟ وضو کی مستحب دعائیں لکھ کر جس جگہ بیسن ہم وضو کرتے ہیں وہاں لگاتے ہیں. آپ دعائیں دیکھیں، بس ترجمے کے ساتھ وہ یاد ہونی چاہیے کہ لائن کی دعا. علاج نمبر 7، بس میرا خیال ہے آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات بڑھاتا رہے. اور اس کے علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ کا مطالعہ بہت مفید. آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات. علاج نمبر 8، جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی عرق ریزی سے کریں، کیونکہ انسان کو لذتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. ہولناکیوں کے متعلق معلومات پوری لینا ہے اور جنت کے متعلق بھی مکمل معلومات لینا ہے. مولانا روم نے اس مقام پر ایک اپنی مثنوی میں لکھا ہے
کہ اہل اللہ جب جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پورے صراط جہنم کے اوپر ہے، مگر ہم کو تو راستے میں کہیں جہنم نظر نہیں آیا۔ فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں ایک باغ دیکھا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم ہی تھا، تمہارے اعمال کی برکت سے تمہیں باغ کی صورت نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جنت کی کیا تفصیلات ہیں وہ انسان اپنے اس کے متعلق معلومات بڑھاتا ہے۔ اب وہی بات، علاج نمبر 10، علماء کہتے ہیں دنیا کی طرف نامکمل اور سرسری توجہ نہ دیں، کامل توجہ دیں، تو آپ جب واضح ہو جائے گا خود بخود ہم پہ دنیا سے دل و چاٹ ہو جائے گا۔ کہا کہ اصل میں آپ نے، ایک عالم نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ برقعے کے اوپر سے دیکھ کر دنیا پر عاشق ہو گئے، برقع اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کبھی کہا نا میں نے، علماء عرفان نے اس کو خواب میں دیکھا دنیا کو، تو بوڑھے کی شکل میں، بوڑھیا کی صورت میں نظر آئی، تو آپ اوپر سے سرسری سے آپ نے دیکھا، اور جو علماء عرفان انہوں نے حقیقتاً دیکھ لیا، اس وجہ سے وہ مذمت کریں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح ہم ترقی رک جائے گی، تو علماء نے کہا دیکھیے ایک ترقی ہوتی ہے، ترقی ورم ہوتی ہے، ورم کے اندر بھی تو ترقی ہو رہی ہے نا، تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے جبکہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو ترقی ورم کہتے ہیں۔ اچھا، فنائے لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں زیادہ بات نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ہم کو ایک دن مر جانا ہے۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بد کلامی کرے تو لوگ سمجھاتے ہیں بیٹے کو، دیکھ یہ تیرا باپ ہے، باپ بھائی اس کو تو پتا، آپ سے زیادہ پتا ہے کہ اس کا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کے علم میں تھا کہ اس کا باپ ہے، اس کے تقاضے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو ہم اس کے علم کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو کہا اسی طرح اگر فنائے دنیا کا یقین اور رہنے کے لیے ہمیشہ جیسا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کا علم ہی غلط ہے، آپ کا کہنا بیکار ہے کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ دنیا فانی ایک دن مر جانا ہے، ورنہ آپ اس کے ہمیشہ رہنے جیسے اقدامات نہ کرتے ہیں یہاں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ جو تھوڑی بہت غفلت فی الآخرت ہے نا، یہ خدا کی طرف سے، کیونکہ اگر ہر شخص کے سامنے ہر وقت موت سامنے کھڑی رہے تو دنیا کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے۔ اس کا مطلب اتنی غفلت تو خود خدا نے رکھی ہے کہ دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن اگر یہ بہت کم ہو جائے اور دنیا ہی دنیا چھا جائے تو سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے۔ اچھا، علاج نمبر 11، علماء نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے سوچ ہی لیا کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کرنی، ہر چیز حاصل کریں، بس ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں، قربت خدا بندی، یہ بھی حاصل کرنا بھائی، جب اتنے سارے ٹارگیٹ ہیں نا، اگر ہم نے ایک کا اضافہ اور کر لیجیے۔ اچھا، گناہوں سے حتی الامکان بچنا، اس کے اندر یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجبات اپنے سارے ادا کر لیجیے، گناہوں سے اپنے آپ، واجبات جیسے مثلاً اگر آپ کے قضا نمازیں آپ پر واجب ہیں تو اپنی قضا نمازوں کو اتارنا شروع کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، تو خود بخود حب دنیا کم ہو جائے گی، روزے رکھنے شروع کر دیجیے۔ اگر آپ پر کچھ خمس واجب الادا باقی ہے تو اس کو نکالنے کی فکر کیجیے، یعنی اپنے جو آپ پر قضا واجبات ہے اس کو اتارنے کی فکر کیجیے، تو حب دنیا خود بخود کم ہوگی۔ کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو جیسے حق تقوی اختیار کرنے کا، تو صحابہ کرام گھبرا گئے، خدا کا جیسا حق سمجھتا ہے کیسا ہر تقوی اختیار کر سکے۔ تو پھر اس کی دوسری آیت وضاحت میں نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی تقوی اختیار کر لو، بس تمہارے لیے کافی ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ کو علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، بہرحال یہاں پر ایک محاورہ ہے، ترک کلی سے کوشش بےہودہ ہی اچھی ہوتی ہے۔ کچھ تو کریں نا، تھوڑا بہت ہی کوشش کریں، چاہے وہ بےہودہ کوشش ہی صحیح، کہ گناہوں سے کچھ تو اپنے آپ کو بچائیں۔ معاذ اللہ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو یہ نہ سمجھیں گے بس اب تو مردود ہو گئے، پھر بھی اللہ ہی کو لپٹتے ہیں اور یہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں گناہوں کا علاج وہی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو وہی آئی کہ موسیٰ میرا محبوب بنتا ہوا ہے جو مجھ سے ایسا تعلق رکھے جیسا بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے۔ پوچھا الہی تعلق کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ماں بچے کو مارتی اور بچہ اسی کو لپٹتا ہے، اس طرح سے تعلق ہوتا ہے۔
اور کہا کہ کچھ اس طرح کی کیفیت اگر آپ پیدا کر لیں جیسے زمانے میں رسول کے مختلف صحابہ میں ہوتی تھی کہ رسول ایک دفعہ کافی مجمع تھا، لوگ ادھر ادھر بیٹھنے کی فکر میں تھے، رسول نے ایک جملہ تھا اجلسو، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس وقت ایک دم سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے، انہیں اگرچہ پتا تھا کہ کسی اور کے لیے کہا ہے لیکن وہی مسجد کے دروازے میں بیٹھے تھے، مجھ سے نہ کہا. ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو بس یہ ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ مومن. ایک گمان بھی ہے کہ اگرچہ کہ رسول گمان تو یہی ہے کہ رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا لیکن وہ کہا کہ نہیں بھائی میں بھی اس حکم میں نہ ہوں، فوراً بیٹھ. علماء نے یہی کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذوق شوق اور محبت ختم ہو گئی، طلب صادق ہم میں پائی نہیں جاتی، ورنہ حکم عدولیہ امام رسول کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. علاج نمبر 12، زندگی کا جو بھی آپ معمولی سے معمولی کام بھی کریں، یاد الہی اور ذکر الہی سے غافل نہ. ہر کام سے پہلے علماء نے لکھا ہے بسم اللہ. جیسے سید ابن طاؤس جن کا بھی میں نے واقعہ نقل کیا، ان کے متعلق ہے کہ جب بھی ایک سے زائد مثلا کھانے 2-4 سامنے رکھے ہوئے، ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بس شروع میں بسم اللہ کہہ لیتے ہیں. ہر کھانا جو بھی دوسرا ہوتا تھا اس سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، دودھ پیتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ. حتیٰ کہ کوئی ایسا جانور کا دودھ دھو کے لیا تھا، پوچھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کہتا نہیں پڑھی تھی تو دودھ کو واپس کر دیتے تھے. ایسی روٹی نہیں کھاتے تھے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی. تو جب ایسی اگر آپ یہ صورت ہے اپنے اندر ہر وقت ذکر خدا کی پیدا کر لیں گے، خود بخود جب حب اللہ پیدا ہو جائے گی، میں نے وہی کہا نا نور آفتاب الہی پیدا ہو جائے گا تو تارے سمان پڑ جائیں گے، تو بس ذکر الہی کی کثرت ہو جائے. علاج نمبر 13، اہل ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست و برخاست رکھنی پڑے گی تاکہ آپ بھی اہل ذوق و شوق میں سے ہو جائیں. دنیا دار اور ہر وقت دنیا کی فکر میں منہمک افراد سے میل جول کم کرنا پڑے گا. علاج نمبر 14، قبرستان جا کر قبروں کی زیارت اکثر کریں، کہ اس سے بڑھ کر واضح و نصیحت کی کوئی اور جگہ نہیں. علاج نمبر 15، تلاوت قرآن مائع ترجمہ روز کا معمول رکھیں کہ بے رغبتی دنیا اور شوق آخرت پیدا کرنے کے کلام الہی سے بڑھ کر بے شک. اور میں شیخ دستہ رحمانی شیرازی کے جملے کوٹ کروں، بے ذوق و شوق مومن کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اگر شوق میں شدت ہو تو دوسرے جب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو یہ سیر خیزی اور الاف کا ورد کر رہا ہوگا. قرآن کی آیت ہے والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنے اور نماز صبح قضا کرنے والوں کو اس ثواب کے حصول کی پرواہ تک نہیں ہوگی. شوق، ثواب کا شوق عبادت کی زحمت کو بھی کم کر دیتا ہے. علماء نے کہا چلے آپ سب دنیا کے کام کرتے رہیں، کچھ بھی آپ نہیں کر سک رہے نا اگر پہ دنیا کم کرنے کی، تو ایک چیز پیدا کر لیں. میں جملہ پڑھتا ہوں جو کہ حدیث کا ہے، بس کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کو یہ جملہ دماغ میں آ جائے. کأنہ لا یعرفون، رسول کی ازواج فرماتی تھی کہ رسول خدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز آتی تھی قام کأنہ لا یعرفون، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ. علماء نے کہا بس یہ کیفیت پیدا کر لیں، جیسے ہی کسی واجب کا یا خدا کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے فوراً اس کام کو کر لیں. نماز کا حکم وقت آ جائے فوراً نماز کے لیے آمادہ ہو، سارے کام چھوڑ دیں. رمضان کے روزے آ جائیں دیگر امور کو ترک کر دیں. اگر اور خمس کی ادائیگی کا موقع آ گیا فوراً خمس کو نکال دیں. انفاق کا کہیں آپ نے اعلان سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ، کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق فوراً دے دیں. اس وقت نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں لکھا کرتے کہ واجبات کے اندر تو نہیں آتا، لیکن کہا کہ فوراً انسان دیکھتا ہے کھلے پیسے ہیں یا نہیں انفاق کے وقت، کھلے نہیں ہوتے سوچتا بعد میں دے دوں گا، چھوڑو ابھی نہیں دیتا. کہا کہ یہ موقع تھا انفاق کا، یہ کیسے آپ نے کیا پتا آپ آگے کے لیے آپ کے پاس زندگی رہے نہ رہے، توفیق ملے نہ ملے، اس چکر میں کیوں پڑے آپ. اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ جو چیز آپ کو عزیز طرح اسے راہ خدا میں نہیں دیتے. 100 کا نوٹ عزیز طرح کھلے 54 58 1 روپیہ عزیز نہیں تھا تو وہ دے دیتے تھے. تو کہا بس یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے قاما کانہ لا یعرفون، اس طرح سے بس کھڑے جائیں، بس آپ کسی کو نہیں پہچانتے آپ. ٹھیک ہے دنیا میں منہمک رہیے، کم سے کم یہ تو ضرور کر لیں. یہ خصوصی جملہ. اچھا 17واں علاج، چلے بس اس کو پڑھ دیتا ہوں. آخری دفعہ جو علماء نے لکھا ہے، جائز طریقے سے مال پاک کتنا ہی حاصل کریں. حب دنیا کو کم کرنے کے لیے کم سے کم 6 جگہوں میں مال خرچ کریں تو حب دنیا ختم ہو جائے. مال جتنا حاصل کرتے جائیں. نمبر 1، اول تو مال کو اپنے اوپر خرچ کیا جائے.
چاہے بطور عبادت ہو مثلا حج عمرے کے لیے، یا برائے عبادت ہو مثلا ضروریات زندگی کے لیے. کیونکہ اگر ضروریات زندگی نہیں حاصل کی اس نے ہر وقت دل اسی میں لگا رہے گا اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا. تو ایک تو ٹھیک ہے اپنے اوپر خرچ کرے. نمبر 2، اس مال سے صدقہ لے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ نمبر 2، اس مال کو اگر آپ صدقے میں خرچ کرتے ہیں اپنے، یا جتنا بھی حاصل کریں حب دنیا کا موت. نمبر 3، تیسری چیز مروت میں خرچ کرے. انسان اپنے دوستوں عزیزوں کو کھلائے، خواہ وہ غنی اور دولت مند کیوں نہ ہو، کیونکہ نیکی بہرحال نیکی ہے، خواہ وہ دولت مند سے کیوں نہ کیجیے گا. ان کو ہدیے دینا، ان کو تحفے تحائف دینا، غم گساری اور ہمدردی کرنا بھی، یہ اس سے صفت سخاوت پیدا ہوتی ہے. نمبر 4، جہاں مال کو خرچ کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس کے لیے. کیونکہ یہ مال ہی ہے، علماء نے لکھا ہے جملے سنیے ان کے، یہ مال و دولت ہی ہے جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں باعزت اور محترم بناتا ہے. یعنی یہ مالدار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے، وہ خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں کی کمی نہیں ہوتی. اس سے آدمی لوگوں میں محبوب و مقبول ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اسے حقارت سے دیکھ سکے. اور بعض دفعہ بہت سے شریر لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی، چغل خوری، فحش گوئی، غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے. بس ان کو کچھ دے کر ان کا منہ بند کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے حضور کا ارشاد بھی ہے، جو مال زبان درازوں اور چغل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں دیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جائے. 5واں موقع ہے کہ حق خدمت ادا کیا جائے، یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں، مثلا خادم، ملازم وغیرہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ بازار جانا، کپڑے دھونا، سودا سلف لانا اگر کسی کے پاس مالدار کے پاس یہ موجود ہیں تو ان کے اوپر مال، کیونکہ اس نے ان کو اور دیگر زحمتوں سے بچا لیا اس کے ملازم نے. اچھا اب دیکھیے، کیونکہ عبادتیں کرنا اگر سارا وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے، مثلا آپ نے نہیں رکھے، تو ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ خصوصاً جبکہ عمر کم ہے اور موت قریب سے قریب آ رہی ہے. سفر آخرت کی منزل بہت طویل اور لمبی ہے، اس کے لیے زیادہ راہ بہت زیادہ درکار ہے. ایک ایک سانس قیمتی ہے، لہٰذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزاں رہنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے میسر آ سکے، اور بغیر پیسوں کے ہو نہیں سکتا. یعنی اگر مال ہوگا تو کچھ نوکر کو دے کر کچھ دوسرے کاموں سے کروائے جا سکتے ہیں، خود ان سے آپ بچ سکتے ہیں. علماء نے لیکن یہ بھی لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں ثواب ہے، لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی عبادت بدنی ہوتی ہے نہ کہ دل سے. لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے ہو، تن سے نہ ہو، اسے کار آخرت کا علم بھی حاصل ہو اور وہ ذکر الہی اور تفکر کی اہمیت سے آگاہ ہو، اس کے کچھ کام تو لامحالہ دوسروں کو لینے پڑیں گے تاکہ اسے فراغت میسر ہے جو ان دنیاوی کاموں سے زیادہ اہم اور عزیز تر ہے جو جسمانی طور پہ ادا کرنے ہیں. 6واں موقع یہ کہ کسی خاص شخص کو خیرات تو نہیں دے بلکہ عام خیراتی کام کرے، مثلا مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ، اسپتال یا غریبوں کے لیے وقف کرے، یا ثواب جاریہ کوئی کام کرے اور لوگ اس سے فوائد حاصل کریں. اگر حب دنیا ایسی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن سے نجات نہیں پا سکتا تو ٹھیک ہے، کم سے کم حب دنیا کو ان 6 موقعوں پر خرچ کر کے کم سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے. اچھا بس اس کو کہا کہ اصل میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ حب دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ مولوی صاحبان نے ایک بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم نے خام کا اتنی زیادہ لاکھوں کی فوج پال رکھی، تم ایسا کرو کہ اس سے دفاعی کام کرو اور یہ جو فوج ہے اس کو سب کو فارغ کرو. کوئی دشمن نے اگر حملہ بھی کیا تو ہم واضح و نصیحت سے اس کو سمجھا لیں گے. بادشاہ نے فارغ کر دیا ان کے کہنے پہ. تھوڑے دن بعد دشمن آ گیا تو بادشاہ نے کہا یار ٹھیک ہے ان کو واضح و نصیحت سے قائل کرو. وہ گئے اس کو سمجھانے کے لیے بڑی حدیثیں اور آیتیں سنائیں، لیکن دشمن ایک نہ مانو اور حملہ کرنے کی ٹھانی لی. واپس منہ لٹکا کر بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت، بہت بدماش ہیں لوگ، مانتے ہی نہیں، بس آپ کا ملک گیا اور ان کا ایمان گیا. تو وہ والی کیفیت نہ پیدا ہونے چاہیے کہ اکثر لوگ جیسے حب دنیا اتنی مذمت کر دی کہ لوگوں نے مثلا کسی نے بھی نوکری چھوڑ دی، کسی نے کچھ کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہو. تو بہرحال تو رسول نے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے ایسا توکل نہیں سکھایا بلکہ یہ کہ دنیا کے دل میں قدر نہ ہو یہ سکھایا. یہ کہا کہ اس سے دل کو خالی رکھو، ہاتھ کو خالی رکھو، یہ نہیں کہا دل کو خالی رکھو. اس سے کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس ایک دفعہ ایک بہت ہی چین سے بنا ہوا ایک آئینہ، اس زمانے میں بڑی اہمیت، بہت قیمتی ہوتا تھا. وہ ان کے پاس آیا
انہوں نے اپنے ملازم کو دیے تھے جا کر رکھ لو. وہ رکھنے ہی جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اس نے آ کر ان سے کہا اور فارسی کا ایک بڑا جملہ بنا ہو از قضا آئینہ چینی شکست. قضا الہی آئی اور آئینہ چینی ٹوٹ گیا. انہوں نے فوراً جملہ اگلا کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا خود بینی کے تمام اسباب بھی ساتھ ہی ٹوٹ گئے. یعنی آدمی دنیا میں دل لگا اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گئی اس کا دل بے قرار اور ادھر ادھر ہونے لگے. اچھا ہوا ٹوٹ گیا. بہت زیادہ دل اس کے اندر ورنہ مبتلا ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ جب اس زہد کی جو تعریف ہے نا اس کو مولا کائنات اس کی تعریف ایک ہی ہے لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ ایک ذرا بلند منزل ہے. جو چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرو اور جو چیز ملے اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہ ہو. صحیح بات. امام حسین کا جب ایک لفظ الزاہد. سبحان سبحان. اچھا اب بس ایک آخری چیز تو علماء نے لکھا ہے کہ آخری مقام اور اہل آخرت کی طرف جتنے متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کی زیب و زینت وہ چیز ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں. اہل اللہ دونوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. دونوں ہی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دنیا کے آخرت کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی وہ بھی نہیں چاہیے انہیں نہ جنت چاہیے نہ کچھ اور چیز چاہیے بس پروردگار عالم چاہیے. آج کے تک سے گفتگو ہماری ختم ہوئی. درود بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ یا صاحب السماء.